أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. برے سورہ زمر کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. زمر کے معنی ہے گروہ یا جماعت کے. آگے اسی سورہ مبارکہ میں ایک ایمان والی جماعت کا تذکرہ ہے اور دوسرے کفار گروہ کا ذکر ہے کہ ان دونوں جماعتوں کا انجام کیا ہوگا. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی زمر رکھا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع اور 75 آیاتیں، 1172 کلمات، 4908 حروف ہے. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں یہ. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمتوں والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف یہ کتاب ٹھیک ٹھیک. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. پس بندگی کیجئے اللہ کے خالص، اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے. یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور ساتھ ہی اللہ نے وضاحت فرمائی الا للہ الدین الخالص. سنو اللہ ہی کے لیے ہے خالص بندگی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اپنے حمایتی، اور وہ ان کے عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ما نعبدہم، ہم ان کو نہیں پوچھتے الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ، کہ یہ ہم کو مقرب بنائیں گے اللہ کے، زلفا قریب تر کر کے. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان امور میں جس میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کو کہ جو جھوٹ اور انکار کرنے والا ہو. یہاں لفظ جو دین ہے اس کے معنی اس جگہ عبادت کے ہیں یا اطاعت کے، جو تمام احکاماتی دینیہ کی پابندی کو عام اور شامل ہے. اس کے پہلے جملے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے عبادت اور اطاعت کو خالص اسی کے لیے کریں جس میں کسی غیر اللہ کے شرک یا ریا و نمود کا شائبہ نہ ہو. دوسرا جملہ اسی کی تاکید کے لیے ہے کہ اخلاص دین صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے قرطبی میں کہ ایک شخص نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات کوئی صدقہ اور خیرات وغیرہ کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میرے تعریف اور ثنا کریں. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو. پھر آپ نے یہ آیات مذکورہ بطور استدلال کے تلاوت فرمائی. تو اعمال کی قبولیت میں اخلاص بنیادی اہمیت رکھتا ہے. ایک بات کفار کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بے ہم ان کو فی نفس ہی اپنی زندگیوں میں مؤثر نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اپنے دوروں میں بڑے مقرب ہو گزرے ہیں. ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا مقرب بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کو اللہ کے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں ان سے تو یہ کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنے خیالات کے اختراعات کو ان لوگوں نے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا اولاد بنا لے تو لاصطفیٰ،
البتہ چن لیتا، مما ان میں سے، یخلق جو اس نے پیدا کی ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا، لیکن سبحانہ وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے اللہ اکیلا اور سب سے زوراور۔ تو اگر اللہ کا کوئی اولاد ہوتا تو اللہ حق اور سچ کے اظہار سے نہیں شرماتا، اللہ بتا دیتا کہ فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں فلاں میرا شریک ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو ٹھیک، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے اپنے ایک ٹیری ہوئی مدت پر، الا هو العزیز الغفار، سنو وہی ہے زبردست بخشنے والا۔ یعنی مغرب کے وقت مشرق کی طرف دیکھو، معلوم ہوگا کہ افق سے ایک چادر تاریکی کی اٹھتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور یہ اپنے آگے سے دن کی روشنی کو مغرب کی طرف دھکیل رہا ہے، اور یہی حال پھر روشنی کا ہے کہ جب وہ مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو سورج تاریکی کو مغرب کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قدرت کے نمونے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے، یعنی حضرت آدم سے، ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے بنایا ہے اس سے اس کا جوڑا، یعنی حضرت حوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست قدرت کے نمونہ ہے۔ وانزل لکم من الانعام، اور اس نے اتارے ہیں تمہارے لیے چوپاؤں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے نر و مادہ، یخلقکم وہی تمہیں بناتا ہے، فی بطون امہاتکم تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت کی طرف، ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف، کہ ماؤں کے پیٹ میں پہلے کیفیت پانی کی تھی، پھر کیفیت خون کی بن گئی، پھر کیفیت جو ہے نا وہ جمے ہوئے گوشت کی ٹکڑی کی بن گئی، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انسان کی صورت بنائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ اب یہ 3 اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، تیسری اس جھلی کا جس کے اندر یہ بچہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ یہ بچہ پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، فانا تصرفون، پس تم کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم انکار کر لو تو فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ تمہارے بندگیوں سے بے پرواہ ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا، وان تشکروا یرضاہ لکم، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب کی ہی طرف تم سبوں کو لٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتلائے گا وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کی نشانی ہے اور وسعت علم کی دلیل ہے کہ اللہ قیامت کے دن کسی کے عمل کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے اس کے بتلانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ خود اس کو بتائے گا کہ میرے بندے تو یہ کچھ کرتے آیا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، بے شک وہ جانتا ہے سینوں کے پوشیدہ بھیدوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتا ہے انسان کو سختی، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر، ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب ہم اس کو بدل دیتے ہیں اپنے طرف سے مہربانیاں، نسیہ وہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو الیہ، جس کے لیے وہ ہمیں پکار رہا تھا من قبل، اس سے پہلے، بلکہ وجعل للہ اندادا، اور وہ ٹرائے رکھتا ہے اللہ کے لیے شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو بہکائے اس کے راستے سے کہ بھئی یہ تو فلاں جگہ میں گیا تھا وہاں سے کرم ہو گیا۔ قل کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، تو اپنے اس کفر سے فائدہ اٹھا ہی لے تھوڑا سا، لیکن انجام تیرا یہ ہے کہ انک من اصحاب النار، بے شک ہے تو دوزخ والوں میں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، بھلا وہ جو لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہوئے، وقائما، اور کڑا ہو کر، یحذر الآخرۃ، جو خطرہ رکھتا ہے اپنے آخرت کا، یا جو فکر مند رہتا ہے اپنے آخرت کے بارے، ویرجو رحمت ربہ، اور جو اپنے رب کے رحمتوں کا امیدوار ہے۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
کیا برابر ہوتے ہیں وہ جو سمجھ والے ہیں اور وہ جو سمجھ نہیں رکھتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس پر غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں. یعنی جو بندہ رات کی نیند کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے عبادت میں لگا، کبھی اس کے سامنے دس بستہ کھڑا رہا، کبھی سجدے میں گرا، ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل میں بے قراری کی ہوئی اور دوسری طرف اللہ کے رحمتیں نے اس کی